منبری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا. ارے شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا. میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے. کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے. باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، نہیں کیا او ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے. دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے. اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی. ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے. حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر. نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ. اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر. اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے. پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر. اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے. یہ عام کام نہیں، اِنَّا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے. ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی. یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ. اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے. تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے. رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے. فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا. ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو. اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے. میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. سواری کے لیے اونٹ ہیں, خچر ہیں, گھوڑے ہیں, گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے. اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بے وقوف. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا, میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا, کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا. کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے, حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا, جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے, فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ, مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی, وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا. جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا. تم حج کے دن تھے, میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا, پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا, ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا, 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, میں اور تو تمہارا باپ کوئی نہیں, بھائی چھوٹا ہے, میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا, جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی, خیال رکھنا. ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے, ماں جب کہے, دیکھا نا میرے بھائی, ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے. اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے, یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی, بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا, اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا, تو سچ بولے گا. کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے, میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی. تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے. اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا. آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا, اس بندے کے پیسے دینے, اس فون سون, اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, آپ اندر بیٹھے تھے, بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے. پھر آپ نے ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا, بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر, تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا, کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار, آپ کا اخلاص, آپ کا درد, حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے, عالم بعد میں, اگرچہ پیدائشی ولی تھے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو اللہ کے ولی ہیں. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ذہنوں میں جب سے جدت آئی ہے نا, تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ماننا ضروری تھا, وہاں بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. قرآن پاک نے نا درجنوں جگہ پہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا. اگر دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں تو ولی کدھر گئے؟ یہ کون ہے جن کی قرآن بار بار بات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کو قرآن کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے پاس بیٹھو. اگر ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں, ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں. اس امت میں جو اللہ نے اس امت کو کمال دیا ہے, اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی ہمیشہ موجود رہے, ہمیشہ. یہ بات لکھ لیں, یہ بات لکھ لیں. یہ الگ بات ہے کہ پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعہ ان پڑھ رہ جاتا ہے, باقی سارے لوگ آ کے اس سے فیض یاب ہو جاتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے ابے کا ابا کیا ہے. یہ بات الگ ہے.
کئی دفعہ بڑے بڑے لوگ محدثین کے بیٹے ان پڑھ رہ جاتے ہیں اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے چیزوں کو. اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اسے کاٹتے ہیں، دین کے چمن کی آبیاری بندے ہی کرتے ہیں، بندے ہی بیج لگاتے ہیں، بندے ہی اس فصل کو پانی دیتے ہیں. یہ ڈیوٹیاں ساری اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں. یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا. حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی. والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا. میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا. پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی. کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات. وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا. اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا. وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے. تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے. لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا. تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے. اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی. تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ. میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار. یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے. غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر. آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے. 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال. یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی. یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. 14 سال کا بچہ. غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح کے. کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں. تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟
تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ مائیں تیار یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت، یہ والی محنت۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب دا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے؟ ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، اور 70-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھی، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان، ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑھے آجے، انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتہ ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، اوہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، ماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے۔ تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی، حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے۔ بجائے حوصلے دینے کے
ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار. حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے. جتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے. یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے. حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنساء تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنساء چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے آتی، ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ. یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے، اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا. میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، پر اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے. اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی، پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے. 4 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ. میرے محبوب احد سے واپس آئے. او بھائی، 4 بیٹے جس ماں کے چلے گئے، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنساء آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کہا خنساء تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے، کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنساء تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں. اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟
بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے کس طرح میدانوں میں ولی کس کو مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، اللہ دے دیتا، حضرت جبریل سب کی چھتوں پہ، اللہ کے فرشتے بارش برساتے ہیں نا، کتابیں بھی برس سکتی تھی نا، چھتوں پہ گرا دیتا کہ لو پڑھو، لیکن اللہ نے کتابیں 4 بھیجی، نبی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 عطا فرمایا۔ فرمایا کتاب پڑھنی ہے، پر جب جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، حضور کے نور کی روشنی میں تم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ وہ بھائی سمجھ نہیں ہے، میں آج تک سمجھ نہیں آئی، آج تک، کہ گاڑی کا پتہ ہے کہ اس کی ہینڈ بریک کہاں ہے، اس کا کلچ کدھر ہے، اس کی فلاں چیز کدھر ہے، پھر بھی ایک استاد پیسے بھی لیتا ہے، 15 دن ساتھ بھی بٹھاتا ہے، پھر طریقہ سکھاتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا کام بغیر استاد کے نہیں آتا تو دین بغیر استاد کے آ جائے گا؟ اور دین کے مسئلے باریک ہیں، یاد رکھیں، شیطان حملے کرتا ہے، باریک بات ہے۔ تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا، ریاکاری والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی، حسد والے کے اعمال ضائع ہو جائے، جھوٹ بولنے والے کو حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو باطنی نقص ہیں، یہ بیماریاں ہیں باطن کی۔ آپ اگر دوائی نہ لیں تو آپ کے جسم کی بیماری نہیں جاتی، درویش کے پاس نہ جائیں تو آپ کی روح کی بیماری نہیں جاتی۔ جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا، بدی نہیں چھوٹے گی۔ ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ مسجد آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، عمرہ کر کے آئے تو شروع ہو گئی، تھوڑا سا حج کر لیا شروع ہو گئی، خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز شروع ہو گئی، تو ٹھیک کریں، لیکن وہ بعد میں چھوڑ جاتے ہیں۔ قائم کون رہتا ہے؟ قائم وہ رہتا ہے جس کے پیچھے کوئی قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ موبائل بند ہو جاتا ہے اگر بیٹری اس کی چارج، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی 2 باتیں بیٹری چارج کر دیتی ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جینا کس طرح ہے، انسانیت کیسے تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا کس طرح۔ ان کی باتیں دلوں کو نرم کرتی، ان کی گفتگو انسان کو بدل دیتی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بڑا آگے جاتا ہے، جو ان کی خدمت عالی مرتبت میں رہتا ہے اللہ اسے اسی طرح کا رنگ عطا کرتا ہے۔ سنیں میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور ایک بندہ نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے پر ان کی طرح کے کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کوشش کرتا ہے پر غلطی رہ جاتی ہے، پر پیار سچا کرتا ہے۔ تو آپ ترغیب و ترہیب پڑھیں، میرے رسول پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور عمل نہیں کرتا، ایک مرشد کامل، لیکن میرے بھائی جو رب کریم کے بندے تھے ان کا رشتہ اصلاح کا رشتہ تھا، پیر کے ساتھ رشتہ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ رسمی بیعت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے مرید ہو گئے چلو روزی میں برکت ہو جائے گی، اس سے بھی انکار نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت برکت کی بھی بڑی بات ہے، اور دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے پاس بیٹھ جائے اللہ اسے خالی نہیں رکھتا، تو ولیوں سے پیار کرے گا تو کیسے خالی رہ جائے گا؟